الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار الحسين فقد دار علي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم سامعین حضرات، انجمن معصومیہ کی جانب سے یہ جو ایک بہترین پروگرام زائرین کی حوصلہ افزائی کے لیے جو سپاسنامے کی صورت میں ہے، جس میں خوبصورت انداز میں انجمن کے مامر خان نے اور ان کے ہمنوا نے نظم پیش کی، ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ایک طرز تھا، ایک اچھی آواز میں آپ سماعت کر رہے تھے، جس میں تمام چیزیں بیان کی گئی تھیں جو مجھے بیان کرنی ہے۔ بہرحال جو زائرین کربلائے معلیٰ جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنی آنکھوں سے جو چیزیں دیکھتے ہیں اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ جو ہم فرش عزا پہ بیٹھ کے، فرش مسرت پہ بیٹھ کے کربلا کا ذکر سنتے ہیں، اس کی فضیلت الگ ہوتی ہے، لیکن حضور نے فرمایا، ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ جس نے حسین کی زیارت کی، اس نے میری زیارت کی، یعنی جو کربلائے معلیٰ گیا گویا وہ میرے دروازے پہ آیا، وہ میری قبر پہ آیا، اس نے براہ راست میری زیارت کی ہے۔ یعنی امام علی مقام کی زیارت کا جو اجر و ثواب ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اگر مدینہ منورہ نہیں جا سکتا تو وہ آقا ابا عبداللہ حسین کی بارگاہ میں پہنچ کے صرف آقا کو سلام کر لے، گویا ایسا ہی ہے کہ اس نے رسول کو سلام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولنا محمد اور زائرین کی فضیلتوں میں سے جو احادیث وارد ہوئی ہیں فضیلتوں میں کہ زائرین کی فضیلتیں کیا ہیں، جو زیارت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو ان کی کیا قسمت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرشتوں کو مأمور کر دیتا ہے کہ آپ جب تلک ان کے ساتھ رہے، جب تلک یہ واپس اپنے گھر تک نہیں آ جاتے، اور صرف ساتھ ہی نہ رہیں بلکہ آپ ان کی جانب سے تسبیح و تحلیل بھی کریں، آپ ان کی جانب سے استغفار کی بھی تصریح پڑھیں، اور جو آئندہ ہونے والے گناہ ہیں آپ انہیں درج نہ کریں، اور جو گناہ ہو چکے ہیں وہ مٹا دیے جائیں۔ یہ ایک فضیلت ہوتی ہے کہ جیسے ہی انسان ارادہ کرتا ہے کہ میں کربلائے معلیٰ جاؤں، امام حسین کی ذریعے اقدس کا بوسہ لوں اور وہاں پہنچوں اور مومنین کا سلام پیش کروں، اپنا سلام پیش کروں، یہاں جیسے ہی ارادہ بنتا ہے اور گھر سے قدم نکلتا ہے تو قدم بظاہر زمین پہ پڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن روایتوں میں یہ ہے کہ فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور اس پر ظاہر امام حسین کا قدم پڑتا ہے۔ یہ ایک فضیلت ہے۔ اور عزیزان ایمان، اس کے علاوہ کہ جب یہ زائر عراق کی سرزمین پہ پہنچتا ہے اور جیسے جیسے یہ اپنا قدم امام حسین کے روضے کی جانب بڑھاتا ہے تو روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ اس کے ایک قدم پہ ایک حج کا ثواب اور دوسرے قدم پہ ایک عمرے کا ثواب، یعنی ہم ایک طرف ایک حج کا ثواب ایک قدم پہ پاتے ہیں اور ایک قدم پہ عمرے کا ثواب پاتے ہیں، اور صرف ہمیں ہی یہ ثواب نہیں ملتا بلکہ یہ ثواب ہمارے مرحومین تک بھی منتقل ہوتا ہے، اور خود وقت کا امام اس زائر کو سلام کرتا ہے، فرشتے آ کے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، فرشتے آ کے اس کا بوسہ لیتے ہیں۔ عزیزان، کربلائے معلیٰ ہر کوئی جانا چاہتا ہے۔ امام صادق آل محمد حضرت امام جعفر کہ اگر خدا کسی انسان کو پسند کرتا ہے، اگر خدا کسی انسان کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے کہ وہ وحدانیت سے قریب ہو جائے، وہ معرفت توحید حاصل کرے، تو اللہ اس کے دل میں کربلا کی زیارت کا شوق ڈال دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے کہ جو انسان خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اللہ اس کے دل میں کربلائے معلیٰ جانے کی طلب پیدا کر دیتا ہے۔ تو عزیزان، کرب و بلا تو جانا مقدر کی بات ہے، بدبخت وہ ہے جس نے ارادہ نہیں کیا۔ کربلائے معلیٰ جتنے بھی زائرین جاتے ہیں
انہیں تحفہ پیش کرتے ہیں، انہیں سلام پیش کرتے ہیں، اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جب یہ زائرین کربلا پہنچ جاتے ہیں تو جو ثواب بیان کیا گیا ہے آپ اکثر و بیشتر علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، مجھے ان ساری تفصیلات میں نہیں جانا ہے، بہت مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہاں گنبد کے نیچے کوئی دعا رد نہیں ہوتی، وہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہے۔ وہ ایک امام عالی مقام کا گنبد ہے کہ جہاں انسان کھڑا ہوتا ہے تو روایت میں ہے کہ کوئی بھی دعا وہاں رد نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ عزیزان من بہت سے جو اعمال ہیں جو جاتے ہیں وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں، لیکن یہاں وقت نہیں ہے کہ میں ان ساری چیزوں میں جاؤں۔ لوگ کربلا گئے، کربلا سے امام عالی مقام کی زیارت کی، مولا عباس کی زیارت کی، اور تمام اطراف میں جو زیارتیں ہیں ان کی زیارت سے مشرف ہونے کے بعد نجف کی زیارت کرتے ہیں، نجف میں پہنچتے ہیں، مولا کائنات کی زیارت کرتے ہیں، حضرت آدم اور حضرت نوح کی زیارت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر تمام زیارتیں ہیں جہاں یہ زائرین جاتے ہیں۔ وہاں سے ایران کا سفر ہوتا ہے، ایران عام طور سے لوگ جاتے ہیں یا سیریا چلے جاتے ہیں، سیریا میں شہزادی زینب کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، سیدہ رقیہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بی بی رقیہ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے تمام تر زیارتیں کر لینے کے بعد حضرت حجر بن ابی اور جو تمام اطراف کی زیارتیں ہیں وہاں سے مشرف ہو جانے کے بعد انسان ایران کی سرزمین پہ پہنچتا ہے۔ ایران میں بہت ساری زیارتیں ہیں، جو مشہور و معروف دو زیارتیں ہیں وہ ایک شہزادی معصومہ ام کی ہے اور ایک مولا امام علی رضا صلاۃ والسلام کی ہے۔ گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں، آخری بات ہے عزیزان من، کربلائے معلیٰ جانا نصیب اور مقدر کی بات ہے۔ جسے اللہ پسند کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں یہ شوق پیدا کر دیتا ہے، اور یہ صرف شوق ہی نہیں ہے عزیزو، بہت سے ایسے رئیس ہیں، بہت سے ایسے کروڑ پتی ہیں، بہت سے ایسے ثروت مند ہیں، بہت سے ایسے دولت مند ہیں کہ جو چاہتے ہوئے بھی کربلائے معلیٰ نہیں جا سکتے، جو ارادہ تو کرتے ہیں لیکن کربلا جاتے نہیں ہیں۔ کون کربلا جاتا ہے؟ وہ جاتا ہے کہ جس کا نام حضرت عباس رقم کرتے ہیں، جسے حضرت حبیب ابن مظاہر بلاتے ہیں، جسے شہزادی چاہتے ہیں کہ وہ میری بارگاہ میں آئے، جسے امام علی مقام چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بارگاہ میں آئے اور یہاں آ کے سلام پیش کرے، وہی کربلائے معلیٰ جاتا ہے اور کربلائی کہلاتا ہے۔ لیکن عزیزان من، دنیا انسانیت میں، عالم اسلام میں آپ کربلائے معلیٰ کے بعد سے مذہب کے لیے لوگ لڑتے رہتے ہیں کہ کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون بریلوی ہے، کون وہابی ہے۔ یہاں مسلکوں کی جنگ ہوتی ہے، مذہبوں کی جنگ ہوتی ہے، لیکن کربلائے معلیٰ میں امام علی مقام نے عظیم ترین قربانی پیش کرنے کے بعد میں مذہب کی جو پہچان ہوتی تھی اسے مٹا دیا، بس دو فرقہ سامنے رکھا۔ اب یا تو لوگ حسینی کہلائیں گے یا تو یزیدی کہلائیں گے، یا حسینی کہلائیں گے یا یزیدی کہلائیں گے۔ اب وہ خوش نصیب افراد ہیں کہ جو کربلائے معلیٰ جاتے ہیں، امام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، یہ قابل قدر زائرین ہیں کہ جو وہاں پہنچ کر دنیا بھر کو یہ پیغام دیا کہ آؤ دیکھو، جو لوگ کربلا جاتے ہیں وہ حسینی ہیں، جو نہیں جاتے وہ یزیدی ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آئیے بارگاہ اہلیت میں دعا کرتے ہیں، پروردگار جتنے بھی حاضرین ہیں، جتنے بھی انجمن معصومیہ کے ممبران ہیں، ان سب کو کربلائے معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار تجھے محمد وآل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہے، یہاں جتنے بھی مومنین بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی تمام نیک دلی حاجات کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے محمد وآل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہے، جو زائرین کربلا کی زیارت سے مشرف ہو کر اپنے وطن واپس آئے ہیں، انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھ اور اپنے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کی زبان میں تاثیر عطا فرما۔ پروردگار تجھے محمد وآل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر محمد و آل محمد کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ سیرت محمد و آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہے،
جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جانوں مالوں عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے محمد وآل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہے دنیا بھر میں جتنے بھی ظالمین ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما، اور جو مظلومین ہیں ان سب کی حمایت و حفاظت فرما۔ پروردگار ایران کو کامیابی عطا فرما۔ پروردگار تجھے محمد وآل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہے سید علی سیستانی و سید علی خامنائی کو صحت کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ پروردگار تجھے محمد وآل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہے اسرائیل حکومت کو، اسرائیل کو ظالم حکومتوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تجھے محمد وآل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہے امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔